السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا زندگی میں غم کیوں ہے، اور اس میں ہمارا موضوع تھا صبر۔ اور ناظرین، آج ہم بیان کریں گے صبر کی چند اہم تنبیہات۔ ناظرین، ہم نے پہلے صبر پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو واچ کریں۔ تو ناظرین، چلو آپ کو بتاتے ہیں صبر کے بارے میں چند اہم تنبیہات۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہو، بخاری شریف۔ کیونکہ انجام کار تو بڑے سے بڑے بے صبر کو بھی صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ بیمار کو علاج، مفلس کو حصول رزق کی جائز ذرائع ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد سکون، حوصلے اور وقار سے کی جائے، نہ کہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے۔ مخلوق سے شکوہ کرنے کی معنی بھی کیا ہے؟ یہی نہ کہ ایک رحیم و کریم ذات کا ایک غیر رحیم ذات سے شکوہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کے باعث موت کی تمنا نہ کرے، اور اس سے چاہیے کہ یوں کہے کہ اے اللہ، مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے موت سے بہتر ہے، اور مجھے موت دینا جبکہ موت میرے لیے زندگی سے بہتر ہو، ترمذی شریف۔ ناظرین، صبر کی بے پناہ فضیلتوں کے باوجود انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے، اور کبھی بھی اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مصائب آئے اور وہ ان کے مقابلے میں صبر کر کے اپنے درجے بڑھائے۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ ہی جائے تو اس کے مقابلے میں صبر سے کام لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق بھی طلب کی جائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر صبر ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ غم کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جان نکلنے کی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے۔ یہ وقت انگیز منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا، مسلم شریف۔ ناظرین، اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان۔ ناظرین، عقیدہ تقدیر یہ نہیں کہ تکلیف دور کرنے یا آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کوشش تو بھرپور کرے، مگر اس کے باوجود وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے تو زیادہ پریشان نہ ہو۔ ناظرین، یہ یقین رکھے کہ میری تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے، اور میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے تاکہ مجھے دنیا و آخرت میں انعامات سے نوازے اور میری گناہ دھو لے، اور اب مجھے پوری کوشش اپنے رب کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کرنا ہے، لہٰذا اسی صبر کرنا چاہیے اور غلط طریقوں کی استعمال سے بچنا چاہیے، جس کا اجر اسی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچتی، نہ زمین کی نہ تمہاری جانوں کی، مگر وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان بات ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے
کہ جو چیز جاتے رہے اس پر غم نہ کرو اور نہ اس چیز پر اترو جو اس نے تمہیں بخشے ہے۔ استغفار۔ ناظرین، اس کے علاوہ استغفار کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم کر لے اللہ اس کا ہر غم دور کرے گا اور اس سے ہر تکلیف سے نجات دے گا اور اس سے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس طرف اس کا گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ابن ماجہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ غمزدہ بھائی کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ اپنی غمزدہ بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی امداد فرماتا رہتا ہے۔ المسلم شریف۔ ناظرین، اس کے علاوہ اہم فیصلوں سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ۔ ناظرین، اپنی زندگی کی اہم فیصلوں مثلاً شادی، کاروبار وغیرہ سے قبل استخارہ کیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن جیسی اہمیت کے ساتھ اس کی تعلیم دی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکی، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔